نوجوان نسل اپنی زندگی کا مقصد بھول چکی ہے، یعنی معلومات کی بہتات یہ بذات خود ایک مسئلہ بن چکی ہے۔ انسان کے ذہن کو بھی ریچارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ایک معاشرے کے تمام اکائیاں ہی سٹریس زدہ ہوں گی اور جذبات زدہ ہوں گی اور ڈپریشن زدہ ہوں گی تو پورا معاشرہ تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ ہماری قوم ایک ایسے دہرائے سے گزر رہی ہے جس میں زبانی دعوے اور حقیقی کیفیات کے درمیان شگاف بڑھتا جا رہا ہے۔ معاشی عدم استحکام، سیاسی انتشار، ٹیکنالوجیکل تغیرات نے حقیقت میں ہمارے اس معاشرے کے اندرونی تانے بانے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ مگر سب سے بڑا زلزلہ ہماری باطنی کیفیات پر بپا ہے۔ لوگ ذہنی طور پر غیر مستحکم ہو چکے ہیں۔ نوجوان نسل اپنی زندگی کا مقصد بھول چکی ہے اور بے مقصدیت کا شکار ہو چکی ہے، اور عصر حاضر میں مذہبی اور روحانی اقدار کی اہمیت لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتی جا رہی ہے۔ اور آج جو معاشرتی پریشرز ہیں جن کو سوشل پریشرز کہا جاتا ہے، وہ ہمیں سٹریس سے بڑھ کر ڈپریشنز کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور یہ کیفیات عام ہو چکی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کانسٹنٹ کنیکٹیویٹی اور انفارمیشن کا اوور لوڈ، یعنی معلومات کی بہتات یہ بذات خود ایک مسئلہ بن چکی ہے، اور اس نے انسانی ذہن سے جو پازز اور ریفلیکشن کی سہولت تھی وہ چھین لی ہے۔ یہ وہ خصوصیت ہے کہ جس نے انسان کے جسم کو اور ذہن کو ریچارجنگ مہیا کرنی ہوتی ہے، کہ انسان کچھ دیر ٹھہر جائے، کچھ دیر رک جائے اور کچھ کرنے سے پہلے سوچے، کچھ خاموشی کے لمحات اس کی زندگی کو میسر آ جائیں، جس سے اس کا جسم بھی ریچارج ہوتا ہے اور انسان کے ذہن کو بھی ریچارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے وہ بہتر فیصلے کر پاتا ہے اور اپنی زندگی جو گزار چکا ہے اور آنے والی زندگی کے بارے میں بہتر انداز میں سوچ پاتا ہے۔ لیکن یہ تب ممکن ہوتا ہے کہ جب وہ پاز اویلیبل ہو۔ تو ہماری اس موجودہ زندگی میں سے تو پاز کا بٹن چلا گیا ہے۔ ہماری روز مرہ کی زندگی نے اس طرح ہمیں مصروف کر دیا ہے، اور کچھ ہم نے اپنے آپ کو خود مصروف کر لیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ جو فرصت کے کچھ لمحات میسر آتے ہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر چلے جاتے ہیں، وہاں پر بھی ذہن کو پھر مصروف کر لیتے ہیں۔ یعنی جو خلوت ہے، ذہن کو تنہائی دینا اور کبھی کبھی اسے تنہا چھوڑ دینا، وہ جو کیفیات کبھی میسر آیا کرتی تھیں وہ اب ہماری زندگیوں سے چلی گئی ہے، جس نے ہمارے سٹریس کو اور ڈپریشن کو اور زیادہ بڑھا دیا، اور اس سے جو ذہنی سکون ہے وہ انسان سے چھن گیا ہے۔ اور یہ صرف انسان کی ذات سے متعلقہ مسئلہ نہیں ہے۔ جب کسی بھی معاشرے میں بسنے والا ہر شخص اس طرح کے سٹریسز اور ڈپریشنز کا شکار ہو جاتا ہے تو وہی یونٹس ہی مل کر تو معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ تو جب ایک معاشرے کے تمام اکائیاں ہی سٹریس زدہ ہوں گی اور جذبات زدہ ہوں گی
اور ڈپریشن زدہ ہوں گی تو پورا معاشرہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے اور اس سے کوئی خیر وابستہ باقی نہیں رہتی۔ اور حاضرین گرامی، پھر ایسی کیفیات جب انسان ڈپریشن اور سٹریس کا شکار ہوتا ہے اور اس کو صحیح فیصلے کرنے کے لیے ذہنی سکون میسر نہیں ہوتا تو اس سے غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ آئلی گھریلو زندگی میں بھی غلط فیصلے کرتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اور اس کے پیچھے ذہنی بے سکونی ہوتی ہے اور غلط فیصلے ہوتے ہیں جو دونوں میں سے کوئی بھی خیر کو سوچنے کی طرف آمادہ نہیں ہوتا یا فرصت نہیں ہوتی۔ بچوں کے لیے غلط فیصلے ہوتے ہیں، کاروباری محاذ پر غلط فیصلے ہوتے ہیں، سیاسی محاذ پر غلط فیصلے کیے جاتے ہیں، معاشرتی محاذ پر غلط فیصلے کیے جاتے ہیں۔ نتیجتاً ان تمام غلط فیصلوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو مصائب و آلام کسی معاشرے کو درپیش ہوتے ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کی صحت خراب ہے تو وہ اور زیادہ خراب ہوتی ہے۔ معاشرے کے اندر پہلے خوراک کی کمی ہے تو غلط فیصلوں کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی معاشرہ غربت کا شکار ہے تو غلط فیصلوں کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ سٹریس، یہ پریشانی اور یہ انفارمیشن اوور لوڈ جس نے انسان کے ذہن کو گھیر رکھا ہے، وہ سلوشن مہیا کرنے کے قابل ذہن نہیں رہتے کہ کوئی سلوشن دے مسئلوں کا، نہیں، وہ پریشان ذہن ہے، وہ صرف پریشانی کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے، اس کو حل کرنے کا اس کے پاس راستہ نہیں ہوتا۔